اور اللہ کا ایک نظام ہے. دیکھو حدیث میں ملتا ہے ہر نیکی کے بعد اللہ سے مانگو. کوئی عمل کرو اللہ سے مانگو, نماز پڑھو اللہ سے مانگو, صدقہ کرو اللہ سے مانگو, گشت میں جاؤ اللہ سے مانگو, وقت لگاؤ اللہ سے مانگو, حج کرو اللہ سے مانگو, روزہ رکھو افطار کے ٹائم پر اللہ سے مانگو. یعنی کچھ نیکی ہو پھر اللہ سے مانگو. اب اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد نبی تھے اور نگاہوں میں بہت بلندی تھی. اور دیکھو دائی کی نگاہ میں بلندی بہت ہوتی ہے, بہت دور کی سوچتا ہے, بہت اعلیٰ درجے کی سوچتا ہے, بہت دور کی بھی سوچتا ہے اور اعلیٰ درجے کی سوچتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں سوچتا, وہ اعلیٰ درجے کی چیز کو سوچتا ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کلکتے میں فساد ہوا تھا. حضرت بہت دیر تک اللہ کے سامنے روتے رہے, مانگتے رہے. ایک فرشتے کو خواب میں, اور کلکتے کے مسلمانوں کے لیے مانگا, خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا, بولے حضرت اللہ کی رحمت محدود کیوں کر دی؟ اللہ کو کلکتے والوں کو دینے کو جتنا وقت لگتا ہے سارے عالم کو دینے کو بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے. سارے عالم کے لیے اگر مانگتے تو اس میں کلکتہ تو تھا ہی, اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ایک بستی تک؟ آپ کو مانگنے میں کیا بگڑتا؟ دینے والا اوپر بڑی قدرت و طاقت والا بیٹھا ہے. ہاں بھائی, اوپر والا اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو مت مانگو, تو سارے خزانوں کا مالک ہے, اور جو دینے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ ہم بعض مرتبہ کنجوسی کرتے ہیں کام کرنے کے اندر. وہ کیسا جائے گا, جماعت کیسی نکلے گی؟ ارے بھائی تیرے گھر سے نکالتا ہے تو مت نکال. جب اللہ دیتا ہے تیری محنت تو نکالنے میں کنجوسی کا کو کرتا ہے؟ محنت کر, وہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے. اپنی ذات کو سامنے رکھ کر مت سوچ ہم تو کمزور ہیں, اپنا پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے, اللہ کی قسم ہم اپنا ہوش سدھار نہیں سکتے. ہم رات کو سوتے ہیں اپنے بدن کا ہوش نہیں رہتا, حضرت کی ٹوپی کہاں گئی, حضرت کی لنگی کہاں گئی, یہ کیا کام کرے گا؟ یہ تو بہت کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفہ, آدمی بہت کمزور ہے, لیکن وہ اللہ بڑی قدرت و طاقت والا ہے. اور تبلیغ کے لغت میں ناممکن کا لفظ کفر کے درجے میں سمجھو. ناممکن اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے آدمی دو چیزیں مانگے, دین کے بارے میں جو مانگے گا دوں گا. فرمایا دنیا کے بارے میں دیکھوں گا تو لائق ہے بھی یا نہیں, دنیا کے بارے میں سوچوں گا تیرے بارے میں, تو جو مانگتا ہے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. اب تیرے پر غربت ہے, تھوڑے نرم گرم حالات ہے, نماز بھی پڑھ لیتا ہے, دعا بھی مانگ لیتا ہے, تعلیم میں بھی بیٹھ جاتا ہے, تسبیح بھی کر لیتا ہے, رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے. اب اچھا چل رہا تو, چاہے مال کم ہے, لیکن اگر مال دے دیا تو مسجد میں بھی نہیں آئے گا. اور اگر تجھ کو تو اللہ میرے کو کمیٹی کا چیئرمین بنا, اللہ نہیں بناتا. معلوم ہے کہ حرام کا مال یہی کھائے گا, نہیں بناتا. کہ اللہ میرے کو فلانی جگہ کا گورنر بنا دے, اللہ جانتا ہے یہ ظلم کرے گا اللہ کی مخلوق کے اوپر, نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے دنیا کے بارے میں, لیکن دین کے بارے میں ارے بندے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی بات کر, تیرا مانگنے میں کوئی نقصان نہیں, ہمارا دینے میں کچھ نہیں بگڑتا. ہم بیک وقت سب کو ہدایت دینے کی قدرت و طاقت رکھتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے بس کی ہے بیک وقت ہم ساری دنیا کو ہدایت دے سکتے. اعلیٰ درجے کی چیز مانگی اللہ سے, اور کام کرنے والوں کو بھی اعلیٰ درجے کی چیز مانگنی چاہیے اللہ سے. کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ ہدایت دے دے ساری دنیا کو. کیا کر, تیرا کیا بگڑتا ہے؟ ہدایت دے, اور اللہ دیں گے, آج نہیں تو کل ہدایت دیں گے. اس کو مت سمجھو نہیں دیں گے, حدیث پاک میں آتا نہیں آتا. اللہ ایک وقت لائے گا کہ کچا پکا مکان نہیں چھوڑے گا, کٹیا نہیں چھوڑے گا, کچا مکان نہیں چھوڑے گا, محل نہیں چھوڑے گا جس میں ایمان کے بول کو خدا داخل نہ کر دے, عزت کے ساتھ نہ تو ذلت کے ساتھ. یہ تو بات پکی. ایک وقت آئے گا دنیا میں ایمان 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 ہی ہوگا, ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ سے مانگنے میں ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ ہدایت دے دے, اور ہدایت کے لیے ذریعے کے درجے میں میرے کو قبول کر, یہ بھی مانگنا چاہیے. حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی اعلیٰ درجے کی کہ اے اللہ پہلے تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, ہم باپ بیٹوں کو اچھا بنا. کیا بنا؟ اچھا دونوں کو. اور ہمارے خاندان میں ذریتنا امۃ مسلمۃ لک,
امت مسلمہ دے دے جو قیامت تک تیرے دین کا کام کرے، اور ایسا نبی دے دے جو لوگوں کو کفر شرک کی گندگی سے پاک کر دے۔ ربنا وبعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تعلیم دے، تزکیہ کرے اور دعوت کا کام کرے، ایسی امت دے دے۔ تو اعلیٰ درجے کی دعا مانگی، اعلیٰ درجے کی قربانیوں کے بعد اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اعلیٰ درجے کی قربانیوں کے بعد اعلیٰ درجے کی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے سبب کے درجے میں پیدا کیا، اور اس کے ساتھ دوسرے درجے کی قربانی پر حضرت اسحاق کو پیدا کیا۔ یہ جتنے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آئے سب حضرت اسحاق کی نسل ہے، علاقائی، ملکی، خاندانی نبی اس انداز سے آئے۔ یہ اعلیٰ درجے کی دو چیزیں مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ ہم بھی کام قربانی دینا تو قربانی دینے کے بعد مانگے، خالی باتوں سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، دین کے لیے قربانی چاہیے۔ اس کا وزن اللہ کے نزدیک کیسے؟ قربانی سے، باتوں سے نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی 3 باتیں ہونا چاہیے کام کے پیچھے۔ ایک اپنی جان مال کا لگانا۔ کیا لگانا؟ اپنی جان، اپنا مال۔ جس چیز پر دونوں چیزیں لگتی ہیں وہ چیز محبوب بنتی ہے۔ صحابہ کو دین اپنی جان و اولاد سے زیادہ محبوب تھا، ان کی جان مال لگی تھی اور سب کچھ داؤ پہ لگایا تھا۔ ہم تو گن گن کے لگاتے، وہ بغیر گنے لگاتے، بے حساب لگاتے تھے اللہ کے دین کے لیے۔ ان کی اپنی چاہتوں پر کم لگتا اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر زیادہ لگتا۔ ایک جان اور مال۔ اور بھائی سیدھی بات ہے، یہ جان اگر اللہ کے دین کے کام نہیں آئی تو قبر میں نہیں جائے گی، کیا ہوا میں اڑے گا؟ قبر میں جائے گا۔ اور کون کھائے گا اس کو؟ قبر کے کیڑے کھائیں گے، تل کے کھائیں گے کیا؟ ارے بولو نا کہ بھائی بھیونڈی کا آدمی آیا، ماشاءاللہ ران اس کی بہت مزے کی تھی، بھیجا بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اب پکا کے کھا رہے کیڑے اور خوش ہو رہے، تعریف کر رہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں، وہ تو کچا ہی مال کھائیں گے، کیڑے کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ ارے بجو کھائے گا نہیں کھائے گا؟ بعض مرتبہ قبر کے اندر مردے کو کتے کھاتے ہیں، یہ حشر ہے اس کی جان کا۔ اور اس کا مال اللہ کے دین کے لیے صحیح لائن پر نہ لگے، ادھر ادھر تو لگے گا، لازمی چیز ہے۔ چور لے جائیں گے، بیماری میں لگے گا، مقدمے میں لگے گا، میاں بیوی کے جھگڑے میں لگے گا، نقصان میں لگے گا، رکھے رکھے مال خود بخود جائے گا، لے جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اور نہ جانے کہاں کہاں لگے گا، کوئی بولنا پسند کرتا، کوئی بولنا پسند نہیں کرتا، مولانا تولا اور گھال کتریالا۔ ہاں خیر بھائی، مجھ کو نہ تجھ کو ڈال کتے کو، ایسا حال ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مال خدا کے دین کے لیے لگتا ہے بزرگوں، سیدھی ایمانداری کی بات، اللہ اس کا بہترین بدل دیں گے۔ اور یہ جان خدا کے دین کے لیے چلاؤ، اسے رگڑاؤ اور اسے تھکاؤ اور اسے چلاؤ، خوب رگڑو اس مٹی کو، خوب قیمت وصول کرو اس مٹی کی، گشت میں لگاؤ، تعلیم میں لگاؤ، ملاقاتوں میں لگاؤ، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، اس کو تھپک تھپک کے اس کی حفاظت مت کرو، بلکہ اسے خوب رگڑاؤ خدا کے دین کے کام کرنے کے اندر۔ جیسے ایک بیپاری سردی میں، گرمی میں، بارش میں دکان کھولتا ہے، بند نہیں کرتا، دکان پہ ہر حال میں چل کر کے آتا ہے۔ کمپنی کے اندر اندھیرے کے اندر جانے والے کتنے لوگ اندھیرے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے بھائی کہاں جا رہے؟ بولے کمپنی کی گاڑی آ رہی وہاں جا رہے، اور وہ بس آئے گی، اسٹیشن جائیں گے، اسٹیشن سے ریل پکڑ کے ڈیوٹی پہ جائیں گے، اندھیرے میں، اجالے میں، ہر حال میں کھڑا رہتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے ہر حال میں کرنے میں کیا بگڑتا ہے اپنا؟ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ بیعت کر لو، البیعت علی اعمال الاسلام کا باب ہے نا، ہے تو صحابہ کے جلد اول میں کہ بیعت کر لو۔ حضرت کس بات پر بیعت کریں؟ ہجرت پر تو ہم نے کر لی، فرمایا نصرت پر، اللہ کے دین کے کام میں تعاون کریں گے، اور حضرت ہم تیار ہیں۔ ہجرت نصرت کے جوڑ سے کام ہوگا، خالی جماعتیں آ گئے، ہم نے کھانا کھلا دیا بھائی، ہاں بھائی چلو جاؤ، اللہ تم کو جزائے خیر، ہمارے لیے دعا کرو، کھانا کھلانے کو نصرت کہہ رہا؟ یہ نصرت تھوڑی ہے۔ نصرت کا کیا مطلب؟ جس کام کو لے کے لوگ آئیں اس میں ہاتھ بٹانا، ان کا ساتھ دینا۔ اصل یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اکیلی عورت کو بچہ نہیں دیتا، اکیلے مرد کو بچہ نہیں دیتا، دونوں کے جوڑ سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ خالی ہجرت سے کام نہیں چلے گا اور خالی نصرت سے کام نہیں چلے گا، دونوں کا جوڑ ہونا چاہیے۔ اللہ دونوں کی جوڑ سے اپنے درمیان کی راز اپنے دین کو دنیا میں زندہ کرے گا۔ نصرت پر ہم نے کر لی، فرمایا
ٹھیک ہے نصرت پر کر لی. فرمایا آؤ بیعت کرو. بولے حضرت نصرت پر تو کر لی. فرمایا بیماری میں، صحت میں، بیماری میں آؤ، صحت میں، مالداری میں، تنگی میں، بیماری میں، صحت میں، موافق اور مخالف حالات کے اندر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، اس کا وعدہ کرو. حضرت ہم تیار ہیں. ایک مرتبہ فرمایا آؤ بیعت کر لو. بولے حضرت کس بات پر؟ قَلَا عَنَّ الْمَوْتِ، مرتے دم تک خدا کے دین کا کام کریں گے. حضرت ہم تیار ہیں. اور صحابہ کرام کو اللہ بہترین جزائے خیر دے، انہوں نے نبھایا، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی. رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ارے انہوں نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا. کچھ تو جان دے کر چلے گئے، کچھ لوگ بعد میں انتظار میں بیٹھے ہیں جان دینے کے.